آج کی اے پی سی میں آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کرنے والی تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو میں نہ صرف شکریہ ادا کروں گا، ان کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں اگر کچھ کمی و بیشی آئی اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا۔ دور دراز کا علاقہ ہے، شاید وہ سہولتیں جس طرح میں نے پہلے کہا جو کوئٹہ یا اسلام آباد میں میسر ہیں وہ ہمیں یہاں پہ میسر نہیں، لیکن جو کچھ بھی ہمارے ہاتھوں سے ہوا کہ مہمانوں کی خدمت کر سکیں، اگر اس میں کوئی کمی پیشی ہوئی اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ ہماری جو لانگ مارچ کا اعلان ہوا 22 مارچ کو مارنگ اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار جب کیا گیا، 24 اور 25 مارچ کی شام کو ہم نے اعلان کیا لانگ مارچ کا، 28 مارچ کو ہمارا لانگ مارچ وٹ سے شروع کیا گیا۔ شکر ہم نے وٹ سے کیا، اگر کراچی سے کرتے تو بیلے میں ہمیں روک دیا جاتا۔ مختلف رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے ریاستی اداروں، وردی اور بے وردیوں کی طرف سے رکاوٹیں جو کھڑی کی گئی، آئینی کتاب والی آئین نہیں بلکہ فولاد والی آئینی ہتھ کنڈے بھی استعمال کیے گئے، لیکن اس کے باوجود جب 28 مارچ کو ہم مستونگ پہنچے رات کو 12 بجے تو راستے تمام کے تمام راستے بند کر دیے گئے۔ کوئٹہ سے آنے والے دوستوں کو وہیں پہ لگ پاس کے اس طرف روک دیا گیا، نہ کہ صرف روک دیا گیا بلکہ آنسو گیس، لاٹھی چارج اور گولیوں اور بختر بند گاڑیوں سے ان کا استقبال بھی کیا گیا اور ان کو رخصت بھی کیا گیا۔ 17 دن اسی میدان میں ہم بیٹھے رہے، مختلف سیاسی پارٹیوں، مختلف قبائلی شخصیات، مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے دوستوں نے نہ کہ صرف اس میں شرکت کی بلکہ اپنے تعاون اور اپنی مدد کی جو ہمیں یقین دہانی بھی کرائی۔ کئی سیاسی دوست مختلف سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے انہوں نے باقاعدہ اس میں شرکت بھی کی۔ سرکار نے بھی اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کی ایک خودکش بم کے ذریعے سے، لیکن وہ حصہ اس کا جو ہے ناکام رہا۔ 22 تاریخ کو وہ گرفتار ہوتے ہیں 3 ایم پی او کے تحت۔ اب تمام سیاسی دوست یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور سب نے جو ہے نا اس 3 ایم پی او کو بھگتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کے دستخط سے جو 3 ایم پی او جاری ہوتا ہے اس کی میعاد 1 مہینے کی ہوتی ہے، لیکن 24 مارچ کو مارنگ کی بہن جو ایک پٹیشن داخل کرتی ہے اس 3 ایم پی او کے خلاف۔ 10 اپریل کو اس کی ایک پہلی اور آخری ہیئرنگ ہوتی ہے اور وہ فیصلہ، اور اس 10 اپریل کو جب یہ ہیئرنگ ہوتی ہے ان کے وکلاؤں سے ایک ایفیڈیوٹ لیا جاتا ہے کہ وہ دستخط کریں کہ آرٹیکل 5 کے تحت وہ ریاست کی جو ہے مخالفت نہیں کریں۔ حیرانگی مجھے اس بات کی ہے کہ کسی بھی شخص سے جب آپ اس کا برتھ سرٹیفکیٹ بناتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ 18 سال کی عمر میں آتا ہے اس کا آئی ڈی کارڈ بناتے ہیں یا اس کا پاسپورٹ بناتے ہیں،
اس سے تو آپ اس کی وہ وفاداری کے دستخط لیتے ہیں. ایک یونین کونسل کے ممبر کے لیے جب آپ کاغذات نامزدگی داخل کرتے ہیں تو اس سے بھی یہ دستخط لیے جاتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں. اگر آپ جنرل سیٹ سے مسلمانوں کی سیٹ سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور آپ پاکستان کے حامی اور پتہ نہیں فلانا فلانا رہیں گے. فلانا فلانا میں نے اس لیے کہا ہے اور بہت کہ اس میں بہت سی چیزیں آتی ہیں. یہ ڈکلیریشن ہر ایک شخص سے لی جاتی ہے. ابھی ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہم ایک دوسرے سے یہ پوچھیں کہ ہاں تم پاکستان کے وفادار ہو, تم ریاست پاکستان کے وفادار ہو نہیں. پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان ہے کیا اور ریاست ہے کیا. صرف سبز ہلالی پرچم یہ پاکستان ہے؟ ریاست ہے. ریاست کیا اس ریاست نے ان 74 سالوں میں اس ریاست کا کردار ادا کیا؟ کیا اس ریاست کے ان اداروں نے ان 74 سالوں میں ہمیں اس ریاست کا حصہ سمجھا؟ کیا اس ریاست میں قائم ہونے والی ان حکومتوں نے بلوچستان میں بسنے والے یا اہل بلوچستان کو اس ملک کا شہری سمجھا؟ دنیا میں 9/11 کے بعد ہر مسلمان کو جو ہے دہشت گرد سمجھا جاتا ہے. پاکستان میں بلوچی, براوی اور پشتو بولنے والوں کو جو نا دہشت گرد سمجھا جاتا ہے. 9/11 کے بعد مسلمانوں کو پہ جو شک کیا جاتا ہے, لیکن ہم بلوچستان میں بسنے والے چاہے بلوچ ہوں, پشتون ہوں, ہزارہ ہوں, ہمیں تو 1947 سے نہ کہ صرف دہشت گرد, غداری, دوسرے ممالک کے ایجنٹ, بلکہ عدالتوں میں ہمارے خلاف جو کیسز بھی چلائے گئے ہیں وہ چوریوں کے نہیں. اس ملک کو آپ توڑیں, آپ قابل سزا نہیں ہیں. اس ملک کو آپ لوٹیں, اس ملک کی لوٹی ہوئی دولتوں کو آپ سوئس بینک اور بیرون ملک منتقل کریں, آپ گناہگار نہیں. اس ملک کو عالمی منڈی میں اس کے وسائل کو آپ نیلام کریں, آپ قابل جرم نہیں. لیکن حق اور صداقت کی بات کرنا اور اپنے حق پر کھڑے رہنا جو ہے نا اس ملک کا المیہ رہا ہے کہ آپ سب سے بڑے مجرم ڈکلیئر کیے جاتے ہیں. محفوظ ہاتھوں میں, ان ہاتھوں میں جن کے ہاتھوں میں اس ملک کا آئین ہے, ان ہاتھوں میں جس کی عدالتیں ان کے ہاتھوں میں, ان قوتوں کے ہاتھوں میں جس کے ہاتھوں میں اس ملک کی پارلیمنٹ ہے, ان کے ہاتھوں میں جن کے ہاتھوں میں بڑے بڑے سیاسی پارٹیاں جو ہے ان کے ہاتھوں بلیک میل ہیں. کوشش کی کہ ہم کوئٹہ پہنچے اور آل پارٹیز کانفرنس بھی ہم وہیں پہ بلائیں. نہ ہمارا دھرنے کا یہاں پہ پروگرام تھا, نہیں آل پارٹیز کا یہاں پہ ہمارا پروگرام تھا. ہم تو چاہتے تھے کہ ہم کنویں کے پاس جائیں, لیکن ہماری پیاری سرکار نے جو ہے کنویں ہی ہمارے پاس بھجوا دیا. اب یہیں پہ بیٹھ کر ہمیں ہوئے, آج ان کو بھی اجازت ملی ہے, لیکن پہلے ان کو بھی یہاں پہ آنے کی اجازت نہیں تھی. پتہ نہیں ہماری پارٹی کے کن دوستوں کے گاڑیوں کے ساتھ آئے آپ لوگ آئے. یہ ہے اس ملک کی جمہوریت, اور وہ جمہوریت جہاں پر آپ کو اظہار رائے دہی کا حق نہیں, آپ کو اپنا دکھڑا ہوگی. اس کے شہید والد نے شاید بنگلہ دیش بنایا تھا, پاکستان اس نے توڑا تھا. پاکستان توڑنے والے کو کسی ایک کو آپ مجھے بتائیں, ایک ہاتھ اٹھا کے یہ بتائے کہ 3 MPO کے تحت ان کو 2 دن کے لیے بند رکھا گیا. ٹریفک سگنل توڑنے پر جو ہے
3 مہینے کی آپ کو سزا ہوتی ہے. اور یہ بدقسمتی رہی اس ملک کی. ایوب خان کو لانے والا سکندر مرزا تھا اور اس کا تختہ دڑام کرنے والا بھی ایوب خان تھا. جنرل ضیاء کو لانے والا ذوالفقار علی بھٹو تھا. اس کو نہ کہ صرف اس کو فتح کیا ہے لیکن ہائی جیکنگ کی کیس میں نہ کہ صرف اس کو اقتدار سے فارغ کیا بلکہ اس کو 25 سال کی سزا اسی جنرل نے دی. باجوہ کو لانے والے ہمارے عمران خان صاحب تھے اور اس کو بھی اقتدار سے ہٹانے والا وہ باجوہ تھا. اب شہباز شریف جس کو کسی کو لائیں اس کے لیے تو صرف ایک ہی دعا کر سکتا ہوں، حافظ خدا تمہارا، حکومت چلانے والے. مختصراً کیونکہ ساتھیوں کو دور بھی جانا ہے، یہاں پر کچھ ہماری سیاسی پارٹیوں کے اکابرین نے اپیلیں بھی کی. میں سوچا تھا کہ میں اپیل کروں گا، دھرنے کی تعداد میں کچھ اضافہ کروں گا اور کچھ دن 18 دن ہم نے گزارے ہیں اس بیابان میں. آپ کم سے کم 8 دن ہمارے ساتھ گزارتے تو میرے خیال میں یہ حکومت جو کہتے ہیں کہ ٹس سے مس نہیں ہوتی جاتی، آپ لوگ بیٹھے ان کو ٹس سے مس کرانا جو ہمارا کام. تم عید کے بعد چاند تھے، عید کے بعد آج دیکھے وہ کہاں دیکھے. بہرحال یہاں پہ کوئی میرے خیال میں جو بھی ہمارے قبائلی معتبرین ہیں، پولیٹیکل پارٹی کے جو لوگ ہیں، جس حالات میں ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اپنی رضا و خوشی سے نہیں بیٹھا ہوا. مجبوری انسان کو کبھی انسان کو مجبوری جو خودکشی بھی کرا دیتی ہے. بات جب ننگ و ناموس اور عزت و غیرت کی آ جاتی ہے تو پھر انسان اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا. اور آج جس مسئلے کو ہم اٹھا کے سامنے آئے ہیں وہ کسی فرد واحد کا نہیں، کسی ایک سیاسی پارٹی کا نہیں، کسی ایک قبیلے کا نہیں، کسی ایک ضلع کا نہیں. آج کسی ایک کی بیٹی کے سر سے دوپٹہ کھینچا گیا ہے، کل یہ ہر کسی کی بیٹی کے سر سے دوپٹہ کھینچا جائے گا. آج کسی ایک ماں کو جو ہے کراچی کے اور کوئٹہ کی سڑکوں پر جو گھسیٹا گیا ہے، یاد رکھیں ہم اٹھ بھی گئے یہاں سے، ان حرکتوں کو ہم روک نہیں سکیں. ہمیں یہ تیہ کرنا ہوگا، پتہ نہیں یہ بلی ہے، لومڑی ہے، بیڑیا ہے، اب اس کی گلے میں گھنٹی باندھنے کا وقت نہیں ہے. کیونکہ جو گھنٹیاں ہم نے باندھی ہیں اس نے الٹی وہ گھنٹیاں جو ہے ہمارے سیاستدانوں کے گلے میں باندھ دی. اور جب کوئی ہم میں سے احتجاج کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ گھنٹیاں جو ہے ٹنگ ٹنگ ہمارے گلوں سے آواز آتی ہے. اب اس کا گلا کس طرح کاٹنا ہے یہ تیہ کرنا ہوگا ہمیں. اگر ہم کمپرومائز کرتے رہے ملک کے دوسرے صوبوں کا تو مجھے پتہ نہیں، بلوچستان میں جو ہے نا، جو یہاں کے بلوچ، پشتون، ہزارہ، جو ہم اپنی عزت اور غیرت اور ننگ و ناموس کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، جب ہماری عزتیں غیرتیں وہ محفوظ نہیں ہوں گی تو پھر ہم میں مسٹر ڈیوڈ میں کیا فرق ہوگا، ہم میں لندن میں گھومنے والے کسی اور میں کیا فرق ہوگا. بلوچستان جانا جاتا ہے ہماری ثقافت، ہماری بنیاد، ہماری تاریخ، ہماری شہیدوں کی قربانی کی وجہ سے. اور ہمارے شہداؤں نے قربانیاں محض اس لیے نہیں دیے کہ ہم سینٹ، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں یا کابینہ کے ممبر بنے. اس زمانے میں نہ سینٹ تھا، نہ قومی اسمبلیاں تھی، نہ ہی صوبائی اسمبلیاں تھی، نہ ہی کابینہ تھی، نہ ہی وزراء تھے، نہ ہی وزراء اعلیٰ تھے. آج جو ہم جانے پہچانے جاتے ہیں انہی
लोगों की अकाबरीन की कुर्बानियों की वजह से, उन शहदाओं की कुर्बानी की वजह से आज हमारी न कि सिर्फ इस मुल्क में बल्कि दुनिया में भी अगर पहचान है तो उन लोगों की कुर्बानियों की वजह से। कई बार हम एमपीए भी बने हैं, कई बार हम एमएनएस भी बने हैं, कई बार हम सेनेटर भी बन चुके हैं, लेकिन जब तक हम उन कुर्सियों पे बुर्जुमान हैं तो हमें पहचाना जाता है। पार्लियामेंट में हमारी अगर तादाद ज्यादा है तो लखपास क्या, मैं बोलान के किसी गार में भी होता तो इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जो हमें ढूंढ निकालते। एक सीट थी वो भी मैंने छोड़ दी क्योंकि वहां पर अहमियत हमारी और आपकी उस वक्त है जब हमारे हाथ में 4 सीटें हों। अगर 4 सीटें हों तो मियाँ साहब भी आपके सामने खड़े हो जाते हैं, नौ जरदारी साहब भी आपके सामने खड़े हो जाते हैं। बलूचिस्तान के दुख और दर्द और उन बच्चियों की आओ पुकार को वो सुनते हुए इतना रोते हैं कि हमें भी रोना आ जाता है उनके। लेकिन वही बच्चियां जब अपनी आवाज और अपनी चीख बड़े बुलंद आवाज में इस्लामाबाद में सुनाना चाहते हैं तो उनके ऊपर जो है गंदे पानी से जो है छिड़काव किया जाता है, उनको पर जो है लाठी चार्ज किया जाता है। उनके मुकाबले में हमारे यहाँ से मदारियों को जो बिठा के उनको बेइज्जत किया जाता है। आप लोगों ने जो हमसे अपील की है सर आंखों पर, क्योंकि इदारों का फैसला है, आप तमाम साथी जो है ना सियासी पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं। फर्द वाहिद का फैसला होता तो शायद मैं आज ऐलान कर लेता, तो आपके इस अपील की वजह से मैंने अपनी पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल यहाँ पे बुलाया हुआ है। उस पर गौर किया जाएगा, गौर भी किया जाएगा, गौर भी किया जाएगा और इंशाल्लाह कोई नतीजा निकाल कर हम आप लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन आप लोगों को भी ये बात अपने जहन में रखनी चाहिए होगी कि ये ना इफ्तिताह है ना इख्तिताम है, इसका इख्तिताम हमें करना है और उसका इख्तिताम हमें इस तरह करना होगा कि कोई जनरल, कोई कर्नल, कोई ब्रिगेडियर के फैसलों की मातहत हम और अपना हो, चाहे वो हाफिजुल कुरान हो या चंद आयातें पढ़ने वाला जनरल ही क्यों ना हो, चाहे उससे कोई फैज़याब हुआ हो या वो फैसलाबाद या नसीराबाद का कोई जनरल हो, हमें उनकी परवाह किए बगैर इस धरती का कर्ज उतारना पड़ेगा जो आज शायद हमने उतारने की कोशिश की है लेकिन हम उसमें कामयाब नहीं हुए। लेकिन इंशाअल्लाह ताला आप तमाम दोस्तों का अगर ताउन रहा और इसी जुर्रत के साथ जो आप, हमें यह भी मालूम था कि रुकावटें होंगी आप लोगों के सामने, लेकिन उसके बावजूद आप यहाँ पर आए, हमारी हौसला अफजाई की, न कि सिर्फ आज बल्कि इस धरने के दौरान तमाम वो पॉलिटिकल पार्टियां जो आज मौजूद हैं उन्होंने इस धरने में आकर हमारी हौसला अफजाई की। शायद हमारा हौसला 2 दिन का होता, लेकिन आपके उस धरने में शिरकत करने से हमारे हौसले जो है 18 दिन तक कायम रहे और इंशाअल्लाह ताला आज जो आप यहाँ पर आए, हमारे हौसले तो बुलंद हैं लेकिन आपके यहाँ आने से रियासती इदारों, हुकूमत और हुकूमत के एहलकारों की जो अज़ाइम है वो इंशाअल्लाह खाक में मिल जाएंगे। एक बार फिर आप तमाम दोस्तों, पॉलिटिकल पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले क़यादत और उनकी कारकुनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ी मेहरबानी। मुअज़्ज़ज़ शुरा